بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے عصمت چغتائی کے سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ جو نصاب میں شامل ان کا مشہور افسانہ چوتھی کا جوڑا، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم لوگ متن پڑھیں گے۔ متن اس لیے کہ بہت سے طالب علم کی متن تک رسائی نہیں ہوتی ہے، یا پھر وہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لہٰذا وہ سن کر کم از کم کام چلائیں، کیونکہ سننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ چوتھی کے جوڑے کا۔ سہدری کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں میں سے دھوپ کی آڑے ترچھے قطلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے۔ محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھیں، جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو۔ ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ کبھی کبھی کوئی محنتی سا چڑچڑا بچہ رسد کی کمی کی دہائی دے کر چلا اٹھتا، نائے نائے میرے لال۔ دبلی پتلی ماں اسے اپنے گھٹنے پر لٹا کر یوں ہلاتی جیسے دھان ملے چاول دھوپ میں پٹک رہی ہو، اور پھر ہنکارے بھر کر خاموش ہو جاتا۔ آج کتنی آس بھری نگاہیں کبریٰ کی ماں کے متفکر چہرے کو تک رہی تھیں۔ چھوٹے عرض کی ٹول کے دو پارٹ تو جوڑ لیے گئے تھے، مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیچنے کی کسی کو ہمت نہ پڑی تھی۔ کاٹ چھانٹ کے معاملے میں کبریٰ کی ماں کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ ان کے سوکھے سوکھے ہاتھوں نے نہ جانے کتنے جہیز سنوارے تھے، کتنی چھٹی چھوچھک تیار کیے تھے، اور کتنے ہی کفن بیوتے تھے۔ جہاں کہیں محلے میں کپڑا کم پڑ جاتا اور لاکھ جتن پر بھی بیونت نہ بیٹھتی، کبریٰ کی ماں کے پاس کیس لایا جاتا۔ کبریٰ کی ماں کپڑے کی کان نکالتی، کلف توڑتی، کبھی تکون بناتی، کبھی چوکٹھا کرتی، کبھی اور دل ہی دل میں قینچی چلا کر آنکھوں سے ناپ تول کر مسکرا پڑتی۔ آستین کے لیے گھیر تو نکل آئے گا، گریبان کے لیے کترن میری بگچی سے لے لو، اور مشکل آسان ہو جاتی۔ کپڑا تراش کردہ کترنوں کی پنڈی بنا کر پکڑا دیتی۔ پر آج تو سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا، اور سب کو یقین تھا کہ آج تو کبریٰ کی ماں کی ناپ تول ہار جائے گی۔ تبھی تو سب دم سادھے اس کا منہ تک رہی تھیں۔ کبریٰ کی ماں کے پر استقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکل نہ تھی۔ چار گرہ گزی کے ٹکڑے کو وہ نگاہوں سے بیوت رہی تھی۔ لال ٹول کا عکس ان کے نیلگوں زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور وہ اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گھٹاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اور انہوں نے مسکرا کر قینچی اٹھائی۔ محلے والیوں کے جمگٹھے سے ایک لمبی اطمینان کی سانس ابھری۔ گود کے بچے بھی ٹھسک دیے گئے۔ چیل جیسی نگاہوں والی کنواریوں نے چمپت سوئی کی ناکوں میں ڈوڑے پروئے نئی بیاہی دلہنوں کے انگشتانے پہن لیے۔ کبریٰ کی ماں کی قینچی چل پڑی تھی۔ سہدری کے آخری کونے میں پلنگڑی پر حمیدہ پیر لٹکائے، ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے کچھ سوچ رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا نپٹا کر اسی طرح بی اماں سہدری کی چوکی پر جا بیٹھتی ہیں، اور بگچی کھول کر رنگ برنگے کپڑوں کا جال بکھیر دیا کرتی ہیں۔ کونڈھی کے پاس بیٹھی مانجھی ہوئی کبریٰ کنکھیوں سے ان لال کپڑوں کو دیکھتی تو ایک سرخ جھپکی اس زردی مائل مٹیالے رنگ میں لپک اٹھتی۔ روپہلی کٹوریوں کے جال جب پولے پولے ہاتھوں سے کھول کر اپنے زانوؤں پر پھیلاتی تو ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک عجیب ارمان بھری روشنی سے جگمگا اٹھتا۔ گہری صندوقوں جیسی شکنوں پر کٹوریوں کا عکس ننھی مشعلوں کی طرح جگمگانے لگتا۔ ہر ٹانکے پر زری کا کام ہلتا اور مشعلیں کپ کپا اٹھتی۔ یاد نہیں کب اس کے شبنمی دوپٹے بنے ٹکے تیار ہوئے، اور گاڑی کے بھاری قبر جیسے صندوق کی تہ میں ڈوب گئے۔ کٹوریوں کے جال دھندلا گئے، گنگا جمنی کرنیں مان پڑ گئیں، تولا کے لچھے اداس ہو گئے۔
मगर कुबरा की बारात न आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो उसे चाले को का जोड़ा कहकर सैंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी चादर बिछती। महल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझनें बजाती आ पहुंचती। छोटे कपड़े की गोंद तो उतर आएगी पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। बोलो और सुनो बुबुलो और सुनो तो क्या निगोड़ी मारी टोल की चोलें पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह आंखों के फीते से तूलो अर्ज नापती और बीवियाँ आपस में छोटे कपड़े के मुतालिक खुसर फुसर कहकर कहकहे लगाती। ऐसे में कोई मंचली या कोई सुहाग ब्याहता छेड़ देती। कोई और चार हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगलियां शुरू हो जाती। ऐसे मौक़ों पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सर ढांक कर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता और जब कोई नया कहकहा सहदरी से उभरता तो बेचारी एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, ये कहकहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतरब्यूनत निहायत नाजुक मरहले में पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की भी मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल है। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में ज़रूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई दाश्ता निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का आड़ा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों की पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुखड़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के ज़ोर से सुखड़ माँ ने जहेज़ जोड़ना शुरू कर दिया था। ज़रा सी कतरन भी बितिया तो तोतले दानी या शीशी का गिलाफ सी कर धनक घोघरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुहर्रम का आलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर न जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई भोंसड़ा हलक में चला जाता या खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनको गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद ना था। उसके नन्हे से गुस्से पर वो हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहला देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर वो देर तक बैठे हाँफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते, कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शिफाखाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और 2-3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन। ऐ खाक पड़े उन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी है, ऊपर से चिकनाई बलगम न पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी को। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लगता। आग लगे उस मुए हुक्के को। इसी ने ये तो खांसी लगाई है। जवान बेटी की भी देखते हो आंख उठाकर। और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी,
کوئی کہتا تھا جوان تھی، وہ تو جیسے بسم اللہ کے دن ہی اپنی جوانی کی آمد کی سناونی سن کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی کہ نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنیں ناچیں، نہ اس کے رخساروں پر زلفیں پریشاں ہوئیں، نہ اس کے سینے پر طوفان اٹھے، کبھی ساون بھادوں کی گھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے۔ وہ جھکی جھکی سہمی سہمی جوانی جو نہ جانے کب دبے پاؤں اس پر رینگ آئی، ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی۔ میٹھا برس نمکین ہوا اور پھر کڑوا ہو گیا۔ ابا ایک دن چوکھٹ پر اوندھے منہ گرے اور انہیں اٹھانے کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نسخہ نہ آ سکا، اور حمیدہ نے میٹھی روٹی کے لیے ضد کرنی چھوڑ دی، اور کبریٰ کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے۔ جانو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کسی کی جوانی آخری سسکیاں لے رہی ہے اور ایک نئی جوانی سانپ کے پھن کی طرح اٹھ رہی ہے۔ مگر بی اماں کا دستور نہ ٹوٹا۔ وہ اسی طرح روز دوپہر کو سہدری میں رنگ برنگے کپڑے پھیلا کر گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے جوڑ جمع کر کے شبرات کے مہینے میں قریب کا دوپٹہ 7.5 روپے میں خرید ہی ڈالا۔ بات ہی ایسی تھی کہ بغیر خریدے گزارا نہ تھا۔ منجلے ماموں کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ بی اماں کو تو بس جیسے ایک دم گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا، جانو چوکھٹ پر بارات آن کھڑی ہو، اور انہوں نے ابھی دلہن کی مانگ کی افشاں بھی نہیں کتری، ہول سے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ جھٹ اپنی منہ بولی بہن بندو کی ماں کو بلا بھیجا کہ بہن میرا مری کا منہ دیکھو جو اسی گھڑی نہ آؤ، اور پھر دونوں میں خسر پھسر ہوئی۔ بیچ میں ایک نظر دونوں کبریٰ پر بھی نظر ڈال لیتی جو دالان میں بیٹھی چاول پھٹک رہی تھی۔ وہ اس کا کانا پھوسی کی زبان اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسی وقت بی اماں کے کانوں کی 4 ماشا کی لونگیں اتار کر منہ بولی بہن کے حوالے کی کہ جیسے تیسے کر کے شام تک تولہ بھر گھنگرو 6 ماشا سلم ستارہ اور پاؤ گز نیفے کے لیے ٹول لا دیں۔ باہر کی طرف والا کمرہ جھاڑ پوچھ کر تیار کیا۔ تھوڑا سا چونا منگا کر کبریٰ نے اپنے ہاتھوں میں کمرہ پوت ڈالا۔ کمر تو چٹا ہو گیا مگر اس کے ہتھیلیوں کی کھال اڑ گئی، اور جب شام کو مسالہ پیسنے بیٹھی تو چکر کھا کر دوہری ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی گزری، ایک تو ہتھیلیوں کی وجہ سے، دوسرے صبح کی گاڑی سے راحت آ رہے تھے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اب کی تو میری آپا کا نصیبہ کھول دے۔ میرے اللہ، میں 100 رکعت تیری درگاہ میں پڑھوں گی۔ حمیدہ نے فجر کی نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی۔ صبح راحت بھائی آئے تو کبریٰ پہلے ہی سے مچھروں والی کوٹری میں جا چھپی تھی۔ جب سوئیوں اور پراٹھوں کا ناشتہ کر کے بیٹھک میں چلے گئے تو دھیرے دھیرے نئی دلہن کی طرح پیر رکھتی کبریٰ کوٹری سے نکلی اور جھوٹے برتن اٹھا لیے۔ لاؤ میں دھوؤں بی آپا، حمیدہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، وہ شرم سے جھک گئی۔ حمیدہ چھیڑتی رہی اور بی اماں مسکراتی رہیں اور کریب کا دوپٹہ میں لپا ٹانگتی رہیں۔ جس راستہ کان کی لونگیں گئی تھی اسی راستے پھول پتہ اور چاندی کی پازیب بھی چل دی۔ پھر ہاتھوں کی 2 چوڑیاں بھی جو منجلے ماموں نے رنڈاپا اتارنے پر دی تھی، روکھی سوکھی خود کھا کر آئے دن راحت کے لیے پراٹھے تلے جاتے، کوفتے بھنا پلاؤ مہکتے، خود سوکھا سا نوالا پانی سے اتار کر وہ ہونے والے داماد کو گوشت کے لچھے کھلاتی۔ زمانہ بڑا خراب ہے بیٹی، وہ حمیدہ کو منہ پھیلاتے دیکھ کر کہا کرتی، اور وہ سوچا کرتی ہم بھوکے رہ کر داماد کو کھلا رہے ہیں۔ بی آپا صبح سویرے اٹھ کر جادو کی مشین کی طرح جٹ جاتی ہے، نہار منہ پانی کا گھونٹ پی کر راحت کے لیے پراٹھے تلتی ہے، دودھ اٹاتی ہے تاکہ موٹی سی ملائی پڑے۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی چربی نکال کر ان پراٹھوں میں بھر دے، اور کیوں نہ بھرے، آخر کو وہ ایک دن اس کا اپنا ہو جائے گا، جو کچھ کمائے گا اس کی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔
پھل دینے والے پودے کو کون نہیں سینچتا؟ پھر ایک دن پھول کھلیں گے اور پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی جھکے گی تو یہ طعنہ دینے والے کے منہ پر کیسا جوتا پڑے گا۔ اور اس خیال سے ہی میری آپا کے چہرے پر سہاگ کھل اٹھا، کانوں کی شہنائیاں بجنے لگتیں اور وہ راحت بھائی کے کمرے کو پلکوں سے جھاڑتی، ان کے کپڑے کو پیار سے تہہ کرتی جیسے وہ کچھ ان سے کہتے ہوں۔ وہ ان کے بدبودار چوہوں جیسے سڑے ہوئے موزے دھوتی، بساندی بنیان اور ناک سے دسڑے ہوئے رومال صاف کرتی، ان کے تیل میں چہچہاتے ہوئے تکیے کے غلاف پر سویٹ ڈریم کاڑھتی، پر معاملہ چاروں کونے چوکس نہیں بیٹھ رہا تھا۔ راحت صبح انڈے پراٹھے ڈٹ کر کھاتا اور شام کو آ کر کوفتے کھا کر سو جاتا، اور بی اماں کی منہ بولی بہن ہمانہ انداز میں خسر پھسر کرتی، بڑا شرمیلا ہے بیچارہ۔ بی اماں تاویلیں پیش کرتی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، پر بھائی کچھ تو پتہ چلے، رنگ ڈھنگ سے، کچھ آنکھوں سے۔ اے نوج، خدا نہ کرے میری لونڈیاں آنکھیں لڑائے، اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا ہے کسی نے، بی اماں فخر سے کہتی۔ اے تو پردہ توڑوانے کو کون کہے ہے؟ بی آپا کے پکے مہاسوں کو دیکھ کر انہیں بی اماں کی دور اندیشی کی داد دینی پڑی۔ اے بہن، تم تو سچ میں بہت بھولی ہو، یہ میں کب کہوں ہوں، یہ چھوٹی نکوڑی کون سی بقرعید کا کام کا آئے گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستی، ارے جھونک چڑھی، بہنوئی سے بات چیت کوئی ہنسی مذاق، امیدواری چل دیوانی۔ اے تو میں کیا کروں خالہ، راحت میاں سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ بھائی ہمیش تو شرم آتی ہے۔ ہے وہ تجھے پھاڑ ہی تو کھائے گا، بی اماں چڑھ کر بولتی، نہیں تو مگر۔ میں لاجواب ہو گئی اور پھر مسکوٹ ہوئی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد کھل کے کباب بنائے گئے۔ آج بی آپا بھی کئی بار مسکرا پڑی، چپکے سے بولی، دیکھو ہنسنا نہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ نہیں ہنسوں گی، میں نے وعدہ کیا۔ کھانا کھا لیجئے، میں نے چوکی پر کھانے کی سینی رکھتے ہوئے کہا، پھر جو پٹی کے نیچے رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھوتے وقت میری طرف سر سے پاؤں تک دیکھا تو میں بھاگی وہاں سے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اللہ توبہ، یہ کیا خناس آنکھیں ہیں! جاگ نگوڑی ماری، ارے دیکھ تو سہی کیسا منہ بناتا ہے، اے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ آپا بھی نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی، لوٹی ہوئی براتوں کا غبار تھا، چوتھی کی پرانی جوٹوں کی مانند اداسی۔ میں سر جھکائے پھر کھمبے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ راحت خاموش کھاتے رہے، میری طرف نہ دیکھا۔ پھلی کے کباب کھاتے دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ مذاق اڑاؤں، کہاں لگاؤں کہ واہ جی واہ دولہا بھائی، پھلی کے کباب کھا رہے ہو، مگر جانو کسی نے میرا نرخرا دبوچ لیا ہو۔ بی اماں نے جل کر مجھے واپس بلا لیا اور مجھے کوسنے لگی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ وہ مزے سے کھا رہا ہے کمبخت۔ راحت بھائی کوفتے پسند آئے؟ بی اماں کے سکھانے پر میں نے پوچھا، جواب ندارد۔ بتائیے نا۔ ارے ٹھیک سے جا کر پوچھ، بی اماں نے ٹوکا دیا۔ آپ نے لا کر دیے اور ہم کھائے، مزیدار ہی ہوں گے۔ ارے واہ رے جنگلی! بی اماں سے رہا نہ گیا، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، کیا مزے سے کھلی کے کباب کھا گئے۔ کھلی کے؟ ارے تو روز کاہے کھاتے ہیں؟ میں تو عادی ہو چکا ہوں کھلی اور بھوسا کھانے کا۔ بی اماں کا منہ اتر گیا۔ بی آپا کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر نہ اٹھ سکیں، اور دوسرے روز بی آپا نے روزانہ سے دوگنی سلائی کی، اور پھر شام کو جب میں کھانا لے کر گئی تو بولے، کہیے آج کیا لائے ہیں؟ آج تو لکڑی کے برادے کی باری ہے، کیا ہمارے یہاں کا کھانا پسند نہیں آتا آپ کو؟ میں نے جل کر کہا، یہ بات نہیں، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کبھی کھلی کے کباب تو کبھی بھوسے کی ترکاری۔ میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم سوکھی روٹی کھا کے اسے ہاتھی کی خوراک دیں، گھی ٹپکتے پراٹھے ٹھوسائیں،
میری بی آپا کو جو شاندار نصیب نہیں اسے دودھ ملائی نکلوائیں، میں بھنا کر چلی آئی۔ بی اماں کی منہ بولی بہن کا نسخہ کام آ گیا اور راحت نے دن کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا شروع کر دیا۔ بی آپا تو چولہے میں پھکی رہتی، بی اماں چھوٹی کے جوڑے سیا کرتی، چوتھی کے جوڑے سیا کرتی اور راحت کی غلیظ آنکھیں تیز بن کر میرے دل میں چبھا کرتی۔ بات بے بات چھیڑنا، کھانا کھلاتے وقت کبھی پانی تو کبھی نمک کے بہانے سے، اور ساتھ ساتھ جملہ بازی۔ میں کھسیا کر بی آپا کے پاس جا بیٹھتا۔ جی چاہتا کہ کسی دن صاف کہہ دوں کہ کس کی بکری اور کون ڈالے دانہ گھاس۔ اے بی، مجھ سے تمہارا یہ بیل نہ تھا جائے گا۔ مگر بی آپا کے الجھے ہوئے بالوں کو پر چولہوں کی اڑتی ہوئی راکھ نہیں، میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ میں نے ان کی سفید بال لٹ کے نیچے چھپا دیے۔ ناس ہو جائے اس کمبخت نزلہ کا، بیچاری کے بال پکنے شروع ہو گئے۔ راحت نے پھر کسی بہانے سے مجھے پکارا۔ اوہ، میں جل گئی، پر بی آپا کی کٹی ہوئی مرغی کی طرح جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے جانا ہی پڑا۔ آپ ہم سے خفا ہو گئیں؟ راحت نے پانی کا کٹورا لے کر میری کلائی پکڑ لی۔ میرا دم نکل گیا اور بھاگی تو ہاتھ جھٹک کر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بی آپا نے شرم و حیا سے ہل ہوئی آواز میں کہا۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکنے لگی۔ کہہ رہے تھے کس نے پکایا ہے کھانا؟ واہ واہ، جی چاہتا ہے کھاتا ہی چلا جاؤں، پکانے والی کے ہاتھ کھا جاؤں۔ او نہیں، کھا نہیں بلکہ چوم لوں۔ میں نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا اور بی آپا کا کھردرا ہلدی دھنیا کا بسان میں سڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لگا لیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ ہاتھ، میں نے سوچا، جو صبح سے شام تک مسالہ پیستے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، جوتے صاف کرتے ہیں، یہ بےکس غلام صبح سے شام تک جٹے ہی رہتے ہیں، ان کی بیگار کب ختم ہوگی؟ کیا ان کا کوئی خریدار نہ آئے گا؟ کیا انہیں کبھی کوئی پیار سے نہ چومے گا؟ کیا ان میں کبھی مہندی نہ رچے گی؟ کیا ان میں کبھی سہاگ کا عطر نہ بسے گا؟ جی چاہا زور سے چیخ پڑوں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ بی آپا کے ہاتھ تو اتنے کھردرے تھے، پر آواز اتنی رسیلی اور میٹھی تھی کہ اگر راحت کے کان ہوتے تو، مگر راحت کے کان نہ تھے، نہ ناک، بس دوزخ جیسا پیٹ تھا۔ اور کہہ رہے تھے بی آپا سے کہنا کہ اتنا کام نہ کیا کریں اور جو شاندہ پیا کریں۔ چل چھوڑ جھوٹی۔ ارے واہ، جھوٹے ہوں گے آپ کے وہ۔ ارے چپ مردار، انہوں نے منہ میرا بند کر دیا۔ دیکھ تو سویٹر بن رہا ہے، انہیں دیکھا۔ پر تجھے میری قسم، میرا نام نہ لیجیو۔ نہیں بی آپا، انہیں نہ دو وہ سویٹر، تمہاری ان مٹھی بھر ہڈیوں کو سویٹر کی کتنی ضرورت ہے؟ میں نے کہنا چاہا پر کہہ نہ سکی۔ آپا بھی، تم خود کیا پہنو گی؟ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، چولہے کے پاس تو ویسے ہی جھلس رہتی ہے۔ سویٹر دیکھ کر راحت نے اپنی ابرو شرارت سے اوپر تان کر کہا۔ کیا یہ سویٹر آپ نے بنا ہے؟ نہیں تو بھائی ہم نہیں پہنیں گے۔ میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ کمینے، مٹی کے تودے، یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنا ہے جو جیتے جاگتے غلام ہے۔ اس کے ایک ایک پھندے میں کسی نصیبوں جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو ننگے پنگورے جلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کو تھام لو گدھے کہیں کے، اور یہ دو پتوار بڑے سے بڑے طوفان کے تھپیڑوں سے تمہاری زندگی کے ناؤ کو بچا کر پار لگا دیں گے۔ یہ ستارے کے گت نہ باپ سکیں گے، منی پوری اور بھارت ناٹیم کے مدرانہ دکھا سکیں گے۔ انہیں پیانوں پر رقص کرنا نہیں سکھایا گیا، انہیں پھولوں سے کھیلنا نہیں نصیب ہوا، مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چربی چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں، صابن اور سوڈے میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، چولہے کی آنچ سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوتے ہیں، تاکہ تم اجلے چٹے بگلا بھتی کا ڈھونگ رچائے رہو۔ محنت نے ان میں زخم ڈال دیے ہیں، ان میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکتی ہیں، انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں تھاما، مگر میں چپ رہی۔ بی اماں کہتی ہیں کہ میرا دماغ تو میری نئی نئی سہیلیوں نے خراب کر دیا ہے۔
وہ مجھے کیسی کیسی نئی باتیں بتایا کرتی ہیں، کیسی ڈراؤنی موت کی باتیں، بھوک اور کال کی باتیں، دھڑکتے ہوئے دل کے ایک دم چپ چاپ ہو جانے کی باتیں۔ یہ سویٹر آپ ہی پہن لیجئے، دیکھیے نا آپ کا کرتا کتنا باریک ہے۔ جنگلی کبوتر کی طرح میں نے اس کا منہ، ناک، گریبان اور بال نوچ ڈالے اور اپنی پلنگڑی پر جا گری۔ بی آپا نے آخری روٹی ڈال کر جلدی جلدی تسلے میں ہاتھ دھوئے اور آنچل میں پونچھتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ وہ بولے، ان سے رہا نہ گیا تو دھڑکتے دل سے پوچھا، بی آپا یہ راحت بھائی بڑے خراب آدمی ہے۔ میں نے سوچا میں آج سب سمجھا دوں گی۔ کیوں؟ وہ مسکرائے، مجھے اچھے نہیں لگتے، دیکھیے میری ساری چوڑیاں چورا ہو گئیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، بڑے شریر ہیں۔ انہوں نے رومانٹک آواز میں شرما کے کہا، بی آپا سنو بی آپا، یہ راحت اچھے آدمی نہیں۔ میں نے سلگ کر کہا، آج میں اماں سے کہہ دوں گی۔ کیا ہوا؟ بی اماں نے جائے نماز بچھاتے ہوئے کہا، دیکھو میری چوڑیاں بی اماں، راحت نے توڑ ڈالی۔ بی اماں مسرت سے بولی، ہاں خوب، کیا تو اسے ستاتی بھی تو بہت ہے۔ اے ہے تو دم کاہے کو نکل گیا؟ بڑی موم کی بنی ہوئی ہو کہ ہاتھ لگایا اور پگھل گئی۔ پھر چمکار کر بولی، خیر تو بھی چوتھی میں بدلہ لیجیو، نہ کسر نکالیو کہ یاد ہی کرے میاں جی۔ یہ کہہ کر انہوں نے نیت باندھ لی۔ منہ بولی بہن سے پھر کانفرنس ہوئی اور معاملات کو امید افزا راستے پر گامزن دیکھ کر از حد خوشنودی سے مسکرایا گیا۔ اے ہے تو بڑی ٹھیس ہے۔ اے ہم تو اپنے بہنوئیوں کا خدا کی قسم ناک میں دم کر دیا کرتے تھے۔ وہ مجھے بہنوئیوں سے چھیڑ چھاڑ کے ہتھ کنڈے بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے صرف چھیڑ چھاڑ کے تیر بہدف نسخے سے ان 2 نمبری بہنوں کی شادی کرائی جن کی ناؤ پار لگنے کے سارے موقع ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ ایک تو ان میں سے حکیم جی تھے، جہاں بیچارے کو لڑکیاں بالیاں چھیڑتی شرمانے لگتے اور شرماتے شرماتے اختلاج کے دورے پڑنے لگتے، اور ایک دن ماموں سے کہہ دیا کہ مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ دوسرے وائسرائے کے دفتر میں کلرک ہے، جہاں سنا کے باہر آئے ہیں لڑکیاں چھیڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی گلوریوں میں مرچیں بھر کے بھیجتی ہیں، کبھی سوئیوں میں نمک ڈال کر کھلا دیا، سوئیوں میں۔ اے لو وہ تو روز آنے لگے، آندھی آئے پانی آئے کیا مجال جو وہ نہ آئے۔ ایک دن کہلوا ہی دیا اپنے ایک جان پہچان والے سے، ان کے یہاں شادی کرا دو۔ پوچھا کہ بھائی کس سے؟ تو کہا کسی اور سے بھی کرا دو، اور خدا جھوٹ نہ بلائے تو بڑی بہن کی صورت تھی کہ دیکھو تو جیسے بیچا چلا آتا ہے۔ چھوٹی تو بس سبحان اللہ، ایک آنکھ یورپ پورب اور دوسری پچھم، 15 تولے سونا دیا ہے باپ نے، اور بڑے صاحب کے دفتر میں نوکری الگ دلوا دی۔ ہاں بھائی، جس کے پاس 15 تولے سونے ہو اور بڑے صاحب کے دفتر کی نوکری، اسے لڑکا ملتے کیا دیر لگتی ہے؟ بی اماں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ بات نہیں ہے بہن، آج کل کے لڑکوں کا دل بس تھالی کا بیگن ہوتا ہے، جدھر جھکا دو ادھر ہی لڑک جائے گا۔ مگر راحت تو بیگن نہیں، اچھا خاصا پہاڑ ہے، جھکاؤ دینے پر کہیں میں ہی نہیں پس جاؤں۔ میں نے سوچا، پھر میں نے آپا کی طرف دیکھا، وہ خاموش دہلیز پر آ بیٹھتی آٹا گوندھ رہی تھی اور سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو زمین کی چھاتی پھاڑ کر اپنے کنوار پتے کی لیتے سمیت میں اس میں سما جاتی ہیں۔ کیا میری آپا مرد کی بھوکی ہیں؟ نہیں، وہ بھوک کے احساس سے پہلے ہی سہم چکی ہے۔ مرد کا تصور اس کے ذہن میں ایک امنگ بن کر نہیں میرا بھرا، بلکہ روٹی کپڑے کا سوال بن کر ابھرا ہے، اور وہ ایک بیوہ کی چھاتی کا بوجھ ہے، اس کا بوجھ کو ڈھکیلنا ہی ہوگا۔ مگر اشاروں کنایوں کے باوجود راحت میاں نہ خود منہ سے پھوٹے اور نہ ہی ان کے گھر ہی پیغام آیا۔ تھک ہار کر بی اماں نے پیروں کے توڑے گروی رکھ کر پیر مشکل کشا کی نیاز ڈالی۔ دوپہر پھر محلے ٹولے کی لڑکیاں صحن میں ادھم مچاتی رہیں۔
بی اماں شرمائی لجائی مچھروں والی کوٹری میں اپنے خون کی آخری بوندیں چسانے کو جا بیٹھتی۔ بی اماں کمزور سی اپنی چوکی پر بیٹھی چوتھی کے جوڑے میں آخری ٹانکے لگاتی رہتی۔ آج ان کے چہرے پر منزلوں کے نشان تھے۔ آج مشکل کشائی ہوگی، بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئیں، وہ بھی نکل جائیں گی۔ آج ان جھریوں میں تو پھر مشعلیں تھر تھرا رہی تھی۔ پی آپا کی سہیلیاں ان کو چھیڑ رہی تھی اور خون کی بچی کھچی بوندوں کو تاؤ میں لا رہی تھی۔ آج کئی روز سے ان کا غبار نہیں اترا تھا۔ تھکے ہارے دیے کی طرح ان کا چہرہ ایک بار ٹمٹماتا اور پھر بجھ جاتا۔ اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنا آنچل ہٹا کر نیاز کے ملیدے کی تشتری مجھے تھما دی۔ اس پر مولوی صاحب نے دم کر دیا ہے۔ ان کی بخار سے دہکتی ہوئی گرم گرم سانسی میرے کان میں لگی۔ تشتری لے کر میں سوچنے لگی، مولوی صاحب نے دم کیا ہے، یہ مقدس ملیدہ اب راحت کے تندور میں جھونکا جائے گا، وہ تندور جو 6 مہینے سے ہمارے خون کی چھینٹوں سے گرم رکھا گیا۔ یہ دم کیا ہوا ملیدہ مراد بھر لائے گا۔ میرے کانوں میں شادیانے بجنے لگے۔ میں بھاگی بھاگی کوٹھے سے بارات دیکھنے جا رہی ہوں۔ دولہا کے منہ پر لمبا سا صحرا پڑا ہے جو گھوڑے کی عیالوں کو چوم رہا ہے۔ چوتھی کے شہابی جوڑا پہنے پھولوں سے لدی شرم کی نڈھال آہستہ آہستہ قدم تولتی بی آپا چلی آ رہی ہیں۔ چوتھی کا زرتار جوڑا جھلمل جھلمل کر رہا ہے۔ بی اماں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا اٹھا ہوا ہے۔ بی آپا کی حیا سے بوجھل آنکھیں ایک بار اوپر اٹھتی ہیں۔ شکریہ کا ایک آنسو ڈھلک کر افشاں کے زروں پر قمقمے کی طرح الجھ جاتا ہے۔ یہ سب تیری ہی محنت کا پھل ہے۔ بی آپا کی خاموشی کہہ رہی ہے۔ حمیدہ کا گلا بھرایا، جاؤ نا میری بہنوں۔ بی آپا نے اسے جگا دیا اور وہ چونک کر اوڑھنی کے آنچل سے آنسو پونچھتی دیوڑی کی طرف بڑھی۔ یہ ملیدہ؟ میں نے اچھلتے ہوئے دل کو قابو میں رکھے ہوئے کہا۔ اس سے پیر لرز رہے ہیں جیسے وہ سانپ کی بانیوں میں گھس آئی ہو، اور پھر پہاڑ کھسکا اور منہ کھول دیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، مگر دور کہیں بارات کی شہنائیوں نے چیخ لگائی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مقدس ملیدے کا نوالا بنا کر اس نے راحت کی طرف منہ بڑھایا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کھو میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیچے تعفن اور تاریکی کے اتھاہ غار کی گہرائیوں میں ایک اور بڑی سی چٹان اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔ نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ میں چھوٹ کر لالٹین کے اوپر گری، اور لالٹین نے زمین پر گر کر 2-4 سسکیاں بھری اور گل ہو گئی۔ باہر آنگن میں محلے کی بہو بیٹیاں مشکل کشا کے شان میں گیت گا رہی تھیں۔ صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی۔ اس کے بعد اس کے گھر میں نہ کبھی انڈے تلے گئے، پراٹھے نہ سیکے اور سویٹر نہ بنے گئے۔ دک نے ایک جو عرصے سے بی آپا کی طاق میں بھاگی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ایک ہی جشن میں انہیں دبوچ لیا اور انہیں چپ چاپ اپنا نامراد اور وجود اس کی آغوش میں سونپ دیا۔ اور پھر اس سہدری کی چوکی پر صاف ستھری جازم بچھائی گئی۔ محلے کی بہو بیٹیاں جڑی، کفن کا سفید سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح بی اماں کے سامنے پھیل گیا۔ تحمل کے بوجھ سے ان کا چہرہ لرز اٹھا تھا۔ بائیں ابرو پھڑک رہی تھی، گالوں کے سنسان جھریاں بائیں بھائیں کر رہی تھی جیسے ان میں لاکھوں اژدہے پھنکار رہے ہوں۔ لٹھے کے کان نکال کر انہوں نے چوپر تہہ کیا اور ان کے دل میں انگنت قینچیاں چل گئیں۔ آج ان کے چہرے پر بھیانک سکون اور پھر بھرا بھرا اطمینان تھا، جیسے انہیں پکا یقین ہو کہ دوسرے جوڑوں کی طرح چوتھی کا جوڑا سہتا نہ جائے۔ ایک دم سہدری میں بیٹھی لڑکیاں بالیاں میناؤں کی طرح چہکنے لگی۔ حمیدہ ماضی کو دور جھٹک کر اس کے ساتھ جا ملی۔ لال ٹوپی پر سفید گزی کا نشان، اس کی سرخی میں نہ جانے کتنی معصوم دلہنوں کا سہاگ رچا ہے۔
اور سفیدی میں کتنی نامراد کنواریوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر ابھری ہے، اور پھر سب ایک دن خاموش ہو گئے۔ بی اماں نے آخری ٹانکا بھر کے ڈوڑا کو توڑ لیا۔ دو موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے رینگنے لگے۔ ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑ نکلیں اور وہ مسکرا دی، جیسے آج انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کی کبرا کا سوہا جوڑا بن کر تیار ہو گیا ہو اور کوئی دم میں شہنائیاں بج اٹھیں گی۔ بہت شکریہ۔